ہوئے ٹائم نہیں ہے جناب. 1 گھنٹہ وقت کا وقت مل جائے نا تو سارا کنفیوژن دور ہو جائے گا. اب شارٹ ٹائم میں ہم کیا بولیں گے؟ شارٹ ٹائم میں ہم کیا بولیں گے؟ معراج کو بھی ہم مانتے ہیں. علماء کرام یہاں بڑے بڑے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سے پوچھو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کہاں سے لے کر کے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کا ثبوت یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا اس کا انکار کرنے والا؟ کافر ہو جائے گا. اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے اٹھ کر میں مکہ تشریف لایا. جبریل اترے اور اترنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فنزل جبریل فخرج صدری ثم غسلہ بماء زمزم. پس جبریل اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا, روحانی آپریشن کیا, اور پھر قلب مصطفیٰ کو, دل مصطفیٰ کو سینہ سے باہر نکال دیا. اگر آج اگر ہمارے جسم سے دل نکال دیا جائے, بتاؤ ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ بولیے زندہ رہ سکتے ہیں؟ انسان کی زندگی کا چراغ روشن رکھنے کے لیے بندہ جو ہے دل کی حرکت کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا الم نشرح لک صدرک, اے حبیب کیا میں نے تمہارا سینہ کو چاک نہیں کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ اللہ کے نبی کا آپریشن کیا گیا. سبحان اللہ کا آواز. آپریشن کیا گیا, دل مصطفیٰ کو نکالا گیا. پہلی مرتبہ جب بچپن کے زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے. دوسری مرتبہ جب آپ 20 برس کے ہوئے تب آپ کا سینہ چاک کیا گیا, چیرا گیا. تیسری مرتبہ, پہلی مرتبہ جب جبریل امین غار حرا میں تشریف لائے تب آپ کا سینہ چاک کیا گیا. اور چوتھی مرتبہ جب معراج پاک آپ کو حاصل ہوئی تب جا کر کے آپ کا سینہ کو چاک کیا گیا. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو سینوں کی جو ٹاکا ہوتا ہے, ٹاکا, ارے بھائی کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہو تو سینہ کھول کے دکھاؤ, سینہ کھولو, اس کو ٹاکے کا نشان رہتا ہے کہ نہیں, چھاپ رہتا ہے کہ نہیں. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں ٹاکوں کا نشان میں دیکھا کرتا تھا اپنے نبی کے سینے میں. کہو سبحان اللہ. سینے میں. پتا کیا چلا؟ میرے آقا کے جسم سے دل نکال لیا جائے تب بھی میرے نبی زندہ. بولو حقانیوں, مجھے مولویوں سے سوال نہیں, آپ سے سوال. مجھے آپ کا ایمان بچانا ہے, مجھے آپ کا ایمان بچانا. مجلس آپ کے لیے سجتی ہے, ان کے لیے نہیں. ہم سب ہوتے ہیں سنانے والے, جلسہ آپ کے لیے سجدہ ہے, ہمارے لیے نہیں. عزیزان محترم, جب ہم حق پہ ہیں تو چھپتے کیوں؟ چھپتے کیوں؟ چھاپ جاؤ, پورے ہندوستان میں چھاپ جاؤ. افسوس کی بات ہے تم کہتے ہو ہم پھیل گئے. 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں بنگال کے وہی 24 پرگنہ یا کیا بولتے ہیں اس کو, مینا وغیرہ ہی بنگال کے تھوڑے تھوڑے علاقے میں پھیلے ہم. مگر افسوس ہے مسلمانوں, جب میں بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں تو کہتا ہے غلام سرور صاحب اس دربار کو اب بنگال میں رہنے کی ضرورت نہیں, اس روحانی دربار کو دنیا کی گلی گلی میں پہنچا دو, کونے کونے میں پہنچا دو, اس لیے کہ یہاں پہ چادر کی بزنس نہیں. کہو سبحان اللہ. یہاں زیادہ چمہ چاٹی نہیں, یہاں پہ زیادہ کسی اور خرافات یہاں پہ نہیں ہوا کرتے ہیں. عزیزان محترم, کب ہوگا؟ جب کھل کے کہو گے ہم سنی مسلمان ہیں, تب ہوگا. کھل کے کہو گے جب ہم نبی کے معراج کو بھی مانتے ہیں, نبی کی میلاد کو بھی مانتے ہیں. کھل کے کہو گے. کہتے ہو نا ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, ایمان, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. کہتے ہو نا ایمان پہلے, ایمان ہے پہلے. اگر عقیدہ گڑبڑ, نبی کے معراج کو نہیں مانو گے, نماز پڑھو, نماز قبول نہیں ہوگی.
سجدہ کرو، سجدہ تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے درود تاج پڑھوا کر اپنے مریدوں کو اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ سچا سنی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے دیوانوں کو دیکھ لو، میرے چاہنے والوں کو دیکھ لو۔ ہر فجر نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، اور اس کے بعد لاسٹ میں کیا ہے؟ وجبریل خادمہ، کہو سبحان اللہ، وجبریل خادمہ وقاب قوسین۔ یہ سب جو درود تاج میں ہے انشاءاللہ اس سب پہ تقریر کرنے کے لیے شانتی چاہیے، شانتی چاہیے۔ ابھی آپ 5 منٹ کے بعد بولیں گے ختم کرو تو کہاں سے تقریر ہو پائے گی؟ بہت زبردست تقریر تھی اس پہ انشاءاللہ۔ کبھی ہو توفیق دے میں علماء کرام سے معذرت سے کہنا چاہوں گا ایسے وقت میں اٹھایا کرو تاکہ ہم کچھ عوام کو دے سکیں۔ قسم خدا کی قرآن میرے سینے میں ہے، 22 کا ٹکٹ تھا میرا، 22 کی رات کو اتنی زور بخار مجھے آیا وہ ٹکٹ کینسل بھی نہ ہو پایا۔ پھر میں نے 24 کا ٹکٹ میتھلا ایکسپریس سے میں نے تتکال AC کا ٹکٹ نکالا، سویرے پہنچاؤ۔ کیوں؟ یہ تڑپ ہے آپ کے لیے، قسم خدا کی یہ تڑپ ہے آپ کے لیے۔ اسی لیے آئے مسلمانوں، یاد رکھو مسلمانوں، آپ کہتے ہو دنیا نبی ہماری طرح، ذرا معراج پہ جاؤ پھر کہنا نبی ہماری طرح تھے، نمازیں لے کر کے آؤ پھر کہنا نبی ہماری طرح تھے، پتھروں سے کلمہ پڑھ کے دکھاؤ پھر کہنا نبی ہمارے جیسے تھے، ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا نبی ہمارے جیسے تھے۔ ارے داغے پیشانی سجدوں کا داغے پیشانی بنانا کوئی مشکل کام نہیں، ٹہنی کو تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، اور اوپر جانا نیچے آنا یہ تو انسان کی طاقت ہے، سیر جنت کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہمارے جیسے تھے۔ ایکم مثلی، کوئی نبی کی طرح نہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ، ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی طرح ہم ہو سکتے ہیں؟ مفتی موثر رحمت اللہ علیہ کے جیسے ہم ہو سکتے ہیں؟ بولو، نام لے رہا ہوں سبحان اللہ، بولو اپنے مرشد کا۔ پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ جیسے ہم ہو سکتے ہیں؟ موجودہ حضور قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کی طرح ہم ہو سکتے ہیں؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو اپنے جیسا مت سمجھنا، ان کو اپنے جیسا مت سمجھنا۔ ارے جب تو ولی کی طرح نہیں ہو سکتا تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ بولو۔ جب صحابہ نبی کی طرح نہیں ہو سکے تو کوئی بھی انسان نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہی پیغام اور یہی عقیدہ آج کی اس حمرہ کی سرزمین سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا وہ دربار ہے، جنتی دربار ہے، کہو سبحان اللہ۔ جنتی باغیچہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کیوں ہوا معلوم ہے؟ کیوں ہوا؟ اگر نبی کو معراج حاصل نہیں ہوتی تو نماز ملتی؟ بولیے، نماز ملتی؟ سجدوں کا ڈھنگ اور سجدوں کا طریقہ ملتا؟ نہیں ملتا۔ یہ سب صدقہ ہے نبی کی معراج کا، سبحان اللہ، یہ سب صدقہ ہے نبی کی معراج کا۔ عزیزان محترم، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے مسلمانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ سارے نبیوں نے جبریل سے سن کر کہا کہ خدا ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں تو دیکھ کے آیا ہوں، میں تو دیکھ کر کے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یاد رکھیے، اسی عرص کل میں آپ پڑھتے ہیں 72 فرقوں کی گمراہی سے بچانا، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، 72 فرقوں گمراہ۔ تو 72 فرقے گمراہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر سب ایک کیسے ہو جائیں گے؟ کیا آپ حق اور باطل کو ملانا چاہتے ہیں؟ کیا دودھ اور پانی کو ملانا چاہتے ہیں؟ ارے جب رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے تو حق اور باطل ایک کیسے ہو سکتے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ایک جگہ میں نے کہا تھا دنیا کا یہ حقانی کون سا دھرم ہے؟ میں نے کہا کوئی دھرم نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، وہی اسلام ہے جس اسلام کو تم مانتے ہو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے ثابت کیا تھا حقانی، سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا نام حقانی انجمن کیوں ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، قرآن پڑھنے والے تھے نا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ،
حدیث مصطفیٰ پڑھنے والے تھے نا. اور کن کے خاندان سے تھے؟ ارے آواز ہے، کن کے خاندان سے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، جن کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں فاروق اعظم کی زبان سے جو جاری ہوتا ہے وہ حق ہی جاری ہوتا ہے. سبحان اللہ، وہی حق ہی جاری ہوتا ہے. وَقُلْ جَالَ حَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ، حق آ گیا باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اسی حق سے حقانی ہے. کہو نا سبحان اللہ. اسی حق سے کیا ہے؟ بولو، حقانی ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں نماز کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں عبادت خداوندی کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ بغیر قضا پنج وقتہ نماز ادا کرتے رہنا. مگر یاد رکھیے، ایک حدیث سن لیجئے، محبت سے کہیے سبحان اللہ. میری بھی عجب زندگانی ہے، سبحان اللہ بولنے میں آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ محبت سے کہو سبحان اللہ. آخری ایک حدیث سن لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی نچوڑ ہے، یہی حاصل تقریر ہے، حاصل گفتگو ہے میری. ایک صحابی تھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے. نہ بیوی کی فکر تھی، نہ بچوں کی فکر تھی، نہ اپنے جسم اور راحت کا خیال تھا. اللہ کے نبی اس صحابی کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں اے صحابہ، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو ساری کائنات سے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سب سے زیادہ میں متقی بندہ ہوں. اور اس کے بعد رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، کچھ حصے میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں اپنے اہل کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہوں. ہر ماہ کے چند روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. اب اس کے بعد سنیے میرے نبی نے اس صحابی رسول کو کیا وصیت کی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اے صحابی، تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے. رب کا حق اچھی طریقے سے ادا کرو. تمہارے اوپر تمہارے بیوی کی بھی حقوق ہیں، اس حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرو. تمہارے اوپر تمہارے ملنے جلنے والوں کے بھی حقوق ہیں، اس کو بھی ادا کرو. تمہارے اوپر تمہارے جسموں کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرو. تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرو. کہو محبت سے سبحان اللہ. کل فاتو ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیا کرو. کیا مطلب؟ ان آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھا کرو. 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ فیس بک میں لگانے والوں، رات کے 2 بجے فیس بک میں نہ جانے کہاں سیر و تفریح کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو ان فتنہ سے بچانے کی کوشش کرو، نصیحت کرو. تجھے دیکھنا ہی ہے تو اپنے مرشد کا چہرہ دیکھ لو. اس لیے کہ مرشد روحانی باپ ہوا کرتے ہیں، روحانی باپ ہوا کرتے ہیں. اگر تجھے دیکھنا ہی ہے تو علماء حقانی کی تقریر سن لو، اچھی باتوں کو نصیحت کیجئے. کل فاتو ذی حق حقہ، ہر حقدار کو حق دیا کرو. یاد رکھیں جب تک سب کا حق آپ ادا نہیں کریں گے، یہ کلمہ، یہ نماز، یہ وظیفے کچھ اثر نہیں کرے گی. اثر اسی وقت کریں گے جب ہمارے کردار، ہماری زبان، یہ سب چیزیں جب تک اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ اثر نہیں کریں گے. اللہ سے دعا ہے، میرے مرشد نے یہ وصیت کیا ہے میرے مریدوں کو کہ رزق حلال کھانا اور بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کرنا، تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کرنا. وہی دنیا کہتی ہے یہ میرے مرشد. آپ اس طرح سے تقریر نہیں کرا کریں، میرے مرشد کا حکم ہے. ایک لوگوں نے سوال کیا، سرور صاحب کیا ہر کوئی وائز بولتا میرے مرشد کا حکم ہے، میرے مرشد نہیں. آپ یہ بات بولیں مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا بولیں؟ میرے مرشد کا جو حکم ہے اپنے مریدوں کو وہ رسول اللہ کا حکم ہے، اور جو رسول اللہ کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے. جب آپ زیادہ بولیں گے دنیا یہ کہے گی شاید ان کے یہاں اللہ اور رسول کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. میرا امتی اگر 5 وقت نماز پڑھے ثواب اس کو 50 کا ملتا رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھے. سرور کائنات کی سچی محبت کو،
صحابہ کرام کی سچی محبت کو، اہل بیت کی سچی محبت کو ہمارے سینے میں پیدا فرما دے، اس لیے کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ اہل بیت کے خاندان سے ہے، اور اہل بیت کی محبت، علی و فاطمہ کی محبت، حسن و حسین کی محبت ایمان ہے، ایمان۔ اللہ سے دعا ہے ایسے ہی عقیدہ اور ایمان پر ہمیں موت نصیب عطا فرمائے۔ ہم سب مل کے پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔